بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور عالم کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نالائق کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں قیمتی پتھر، موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حدیث کا مطلب بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ علم سے مطلب وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندوں کے لیے ضروری ہے، جیسے خدا تعالیٰ کو پہچاننا، اس کے ایک ہونے اور اس کے رسول کی نبوت کی پہچان، اور نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم فرض عین ہے اور فتویٰ کے درجہ کو پہنچنا فرض کفایہ ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علم سے مطلب اس حدیث میں وہ علم ہے کہ جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے، جیسے کہ جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی خوبیوں کو پہچاننا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا ضروری ہو گیا، اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں۔ اور جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے مسئلوں کا جاننا ضروری ہو گیا، اور جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزہ کے مسئلوں کا سیکھنا ضروری ہو گیا، اور جب نصاب کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسئلوں کا جاننا ضروری ہو گیا، اور اگر نصاب کا مالک ہونے سے پہلے مر گیا اور زکوٰۃ کے مسئلوں کو نہ سیکھا تو گنہگار نہ ہوا، اور جب عورت کے نکاح کیا تو ماہواری وغیرہ جتنی باتوں کا میاں بیوی کے تعلق ہے جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی پر دوسری باتوں کو سوچنا چاہیے۔ حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ علم دین ہے، لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو آدمیوں کا چرچا کیا، ایک ان میں سے عبادت کرنے والا تھا، دوسرا عالم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے والے پر عالم کی بڑائی ایسی ہے جیسے میری بڑائی تمہارے معمولی آدمی پر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدا تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کے رہنے والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ حضرت اسیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ابو درداء، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چلاتا ہے۔ طالب علم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اور عالم کی بڑائی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کو بڑائی تاروں پر۔ اور عالم نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی دین کی باتیں سیکھنا سکھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک دین کا عالم شیطان پر ہزاروں عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے کہ جسے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی دین کا عالم ہو جائے؟ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے میری 40 حدیثیں یاد کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے قیامت کے روز دین کے عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات میں نے معلوم کی ہے ان میں سے یہ ایک ہے کہ ہر صدی کے ختم ہونے پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نکھارتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشی چاہی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ علم والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو اپنے علم کے موافق عمل کریں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کے دلوں سے کون سی چیز علم کی برکتوں کو نکال لیتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لالچ۔ حضرت احوص ابن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ہو کر سن لو کہ بروں میں سب سے خراب برے عالم ہیں اور اچھوں میں سب سے اچھے عالم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کو غلط رائے دی تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ ضروری مسئلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر رات بھر عبادت فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور پے در پے روزہ رکھتے، رات میں افطار نہ فرماتے، اور جو مال ملتا سب راہ خدا میں خرچ کر ڈالتے، چٹائیوں پر آرام فرماتے، جو کی روٹی کھاتے، کبھی 1-2 مہینے تک صرف کھجور کھا کے اور پانی پی کے رہ جاتے، کبھی پیٹ پر پتھر باندھتے، مگر ان باتوں کو اپنی کمزور امت پر مہربانی فرماتے ہوئے لازم نہیں فرمایا۔ یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان باتوں کا کسی مسلمان سے مطالبہ نہیں فرمایا، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم۔ مگر آج کل کچھ جاہل جنہیں مذہب سے دور کا بھی واسطہ نہیں، ان باتوں کا عالموں سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ایسا نہ کرنے والوں کو نافرمان سمجھتے ہیں، اور شرم نہیں کرتے کہ جن باتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لازم نہیں فرمایا تو ان بے عمل جاہلوں کو مطالبہ کرنے کا حق کہاں سے پہنچ گیا؟ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ چٹائیوں پر سونے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کا مطالبہ کرنے والے اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام کو اس طرح کی ایسا کافر جو مسلمان ہونا چاہتا ہے، جب اس کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں چٹائی پر سونا اور پیٹ پر پتھر باندھنا لازم ہے، اور ایسا نہ کرنے والا گنہگار اور حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نافرمان ٹھہرایا جاتا ہے، تو وہ اسلام کی طرف ہرگز نہیں آ سکتا۔ اور عالموں کو نافرمان و گنہگار ٹھہرانے والا یہ گروہ مسلمانوں کو اس طرح نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات جم جائے گی کہ عالم لوگ خود نافرمان ہیں، تو وہ پھر عالموں کی نصیحت ہرگز نہیں مانیں گے، نماز اور روزہ وغیرہ کے قریب نہ آئیں گے، اور برائیوں میں پھنس کر جہنمی بنیں گے۔